میری نظر میں اس موضوع کو تفصیل سے دیکھنا بہت ضروری ہے، صرف شعر فہمی یا شعر گوئی کے لیے نہیں، بلکہ تحسین جمال میں، یعنی حسن، انسان کا حسن، اور سمیٹ کے کہیں تو انسان کا حسن دیکھنے والوں پر کس طرح کے اثرات چھوڑتا ہے، یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر ہم کلیئرٹی تک نہ پہنچے ہوں تو اس کا نتیجہ ہماری اخلاقی زندگی، ہماری نفسیات وغیرہ پر اچھا نہیں پڑتا، اور ہم چیزوں کو بالکل جو ہے اٹل تقسیم میں دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جب ہم نے جمال کے بارے میں خوب پاکیزگی والا موقف اختیار کر لیا اور اس پاکیزگی کے موقف کو زبانی کلامی پھیلانے کا کام بھی کیا، اور ساتھ ساتھ جو حسین چیزوں کو، حسین لوگوں کو دیکھنے سے جو ہم پر اثرات، ہمارے نفس پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، انہیں محسوس کرنے میں تو پورا زور لگایا، لیکن ان کو سمجھنے، ان کی سطح کو بلند کرنے اور ان کو جو ہے وہ جمال کی دیگر پرتوں تک پہنچنے کا ذریعہ بنانے کا کوئی سامان ہمارے پاس نہیں رہ گیا۔ تو ہم حسن سے دو طرح کا تعلق رکھتے ہیں۔ حسن کا مطلب یہاں جو ہے وہ صرف انسانی حسن ہے، تو ہم اس حسن سے دو طرح کا تعلق رکھتے ہیں کہ نفس پر جو اس کا اثر پڑتا ہے، جبلت پر میں جو اس سے تحریک پیدا ہوتی ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا، اس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بھی اس کے سلسلے میں گلٹ کا شکار رہتے ہیں۔ اور اگر زیادہ تیز کوئی آدمی ہو، چالاک آدمی ہو، اس کا جو ہے وہ اپنی ذات کو گویا بہت پاکیزہ کر کے دکھانا اور اظہار میں لانا، اس کا کوئی مفاد پورا کرتا ہو، تو پھر وہ دوہری شخصیت بن کے رہ جاتا ہے۔ وہ حسن اور جبلت کے تعلق کو چھپاتے ہوئے نبھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، اور جس موقف جمال کو، جس تھیوری آف بیوٹی کو اس نے مذہبی یا اخلاقی وغیرہ سمجھ کر وہ زبانی کلامی اختیار کیا ہوتا ہے، اسے ظاہر کرتا رہتا ہے، اور اسے جو ہے وہ لوگ اسے گویا اپنے ذوق جمال کا نمائندہ بنا کر وہ مکاری اور عیاری کرتا رہتا ہے، درا حالے کہ جمال سے اس کا تاثیری تعلق محض جبلی ہے۔ تو یہ بہت بڑا بحران ہوتا ہے انسانی نفسیات میں، اور اس کے نتائج بھی جیسے پیدا ہوتے ہیں، وہ اس میں سے بہت سے نتائج ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شیخ ہے، وہ سب کے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے، اور اپنے نفس کے مطالبے کو وہ چالاکی سے مشاہدہ جمال حقیقی وغیرہ بنانے کی کوششوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح کا نفاق اگر آدمی کے ذوق جمال تک کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو پھر تو ظاہر ہے کہ کوئی دین ایمان نہیں، کوئی نظریہ نہیں، بلکہ آدمیت اپنی نارمل حیت کے ساتھ نصیب نہیں ہے۔ تو اس کا سبب یہی ہے، اس کا سبب قدیم سے ہے، یعنی کہ سبب یہ ہے کہ شاعروں نے تو خوب شاعری کی حسن انسانی پر، اور اس کے اثر کو کچھ نے بلا کم و کاست
دیانتداری سے بیان کر دیا چھپائے بغیر، کچھ نے جو ہے وہ اس کو بیان تو کیا لیکن اسے تھیورائز کر دیا، فلاسفائز کر دیا، سمبلائز کر دیا۔ یہ جو ہمارے بڑے شعراء ہوئے ہیں تو انہوں نے نفس کی شمولیت کو جو ہے وہ شمولیت کو باہر نہیں کیا، نفس کی شمولیت کو برقرار رکھتے ہوئے نفس پر حسن کی جو مرتب ہونے والی تاثیر ہے اسے جو ہے محفوظ رکھتے ہوئے، اسے حالت اظہار میں رکھتے ہوئے انہوں نے پھر جبلت اور حسن کے اس تعلق کو انسان ہونے کی کسی ضرورت یا آدمی ہونے کی کسی بڑی ڈیفینیشن میں کھپا دیا، اور اس میں انہوں نے چالاکی نہیں دکھائی، اس میں انہوں نے منافقت نہیں برتی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آدمی کو سمجھتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ذوق جمال کو اس کی تمام جہتوں کے ساتھ پروان چڑھانے والی قوتیں ہیں۔ تو یعنی جمال صرف ذہنی نہیں ہو سکتا، جمال صرف روحانی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جمال انسانی، اس کا جو جمال بھی آنکھوں سے پہنچتا ہے مجھ تک، دیکھا جا سکنے والا ہر انسانی حسن، یہ نفس پر اثر ڈالے بغیر حسن کے طور پر قبول ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ ہم نفس میں پیدا ہو جانے والی شدت رکھنے والی تحریک کو کس طرح اپنے ذہن اور اپنی روح وغیرہ کے لیے مفید اور کارآمد بناتے ہیں۔ تو یہ موضوع ہم دیکھیں گے حافظ کے حوالے سے، جو اس موضوع پر حرف آخر ہیں، یعنی حافظ کی شاعرانہ عظمت ظاہر سبھی کو معلوم ہے، تو اس شاعرانہ عظمت کی تعمیر میں ان کی اس چیز نے، ان کے اس ذوق جمال اور اس ذوق جمال کے ڈائریکٹ اظہار نے بہت کردار ادا کیا ہے۔ حافظ نے عشق حقیقی اور عشق مجازی کی مصنوعی تفریق کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ حافظ نے عشق اور حسن، ان دو بنیادی جو ہمارے جو بنیادی ترین جو وہ ہیں مطلب پولز، ان کے درمیان تعلق کی، حسن کے اگر حسن ہے حوالہ محبوب اور عاشق کے درمیان تعلق کا، تو حافظ نے حسن کو صرف ڈیوائن رکھ کے محض ایک تصور نہیں رہنے دیا، اسی طرح حافظ نے عشق کو محض ایک روحانی ایکٹیویٹی بنا کر، محض جو ہے وہ گوشہ نشین ہو کر محبوب غائب کے لیے جو ہے وہ تعلق کا وسیلہ نہیں بنایا، کیونکہ حافظ یہ جانتے ہیں، اور حافظ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ انہی خواہشات، انہی آنکھوں کے ساتھ، اسی پسند ناپسند اور لذت و کراہت کے داخلی نظام کے ساتھ ہم اپنے انسانی محبوبوں سے بھی متعلق ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم اللہ کو بھی اپنا محبوب بناتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عشق کے دو جنریٹر ہیں، ایک بس اسٹاپ پہ آن ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ مسلح پر اس کو آن کیا جاتا ہے۔ انسان کی صلاحیتیں مشترک ہیں، انسان کے ذوق کا جو پورا نظام ہے وہ ایک ہی طرح کے محرکات اور ایک ہی طرح کے مطلوبات اور مرغوبات پہ چل رہا ہے۔ اس میں ہی تو انسان کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ادنیٰ میلان کو اعلیٰ
طلب میں بدلتا رہے اس ادنا میلان کی بایولوجیکل وائٹیلٹی کو لوز کیے بغیر۔ تو یہ سب جو انتہائی بڑے تھیمز ہیں، مطلب یہ فلسفیانہ تھیوریز سے بڑی چیزیں ہیں جو آدمی کی تعمیر میں ہر تھیوری، ہر نظریے سے زیادہ درکار ہیں۔ تو اس میں مطلب یہ کہ حافظ جو ہیں وہ بالکل، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اس پہ کئی نشستیں ہوں گی تو ہم دیکھیں گے کہ حسن، یعنی انسانی حسن، اب میں بار بار نہیں کہوں گا، تو حسن کی تاثیر دوہری ہوتی ہے۔ ایک تاثیر فوری اور جبری ہوتی ہے، دوسری تاثیر تھوڑا توقف کے ساتھ اختیاری ہوتی ہے۔ یہ انسانوں کا اپنی تمام چیزوں کو رسپونڈ کرنے کا قانون ہے کہ ایک فوری ایفیکٹ، اور پھر اس فوری ایفیکٹ پر ایک تنقیدی نظر ڈالنا، اور اس ایفیکٹ کے ذہنی اور قلبی اور وجودی نتائج کو محض جبلت تک، محض فوری ایفیکٹ تک محدود نہ رہنے دینا۔ ہر انسان اس کا تجربہ رکھتا ہے کہ مجھے ایک لذت گھٹیا چیزوں سے حاصل ہوئی، اور وہ لذت اعلیٰ درجے کی چیزوں کی اپریسیشن میں میری مددگار بنی۔ تو یہ جو مرحلہ ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف حرکت، پروفین سے جو ہے وہ ڈیوائن کی طرف متحرک رہنا، اور کمتر سے اعلیٰ تر کو جو ہے کمتر اور اعلیٰ تر کو مربوط رکھنا، آرگینیکلی مربوط رکھنا ان کے مراتب کے مطابق۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس کا نفس مرجھایا ہوا اور بے حس ہے، جس کی جبلتیں سوئی ہوئی ہیں، اس کی روح بیدار نہیں ہو سکتی۔ جبلت کی وائٹیلٹی روح کی خوراک ہے۔ اگر جبلت سے وائٹیلٹی کا عنصر چھین لیا تو پھر روح کے لیے درکار جو ایک اندرونی فضا ہے وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ روحانی تقاضے مثبوت اور بیدار نفس کی شمولیت کے بغیر نوٹس بھی نہیں کیے جا سکتے۔ تو اس بات کو سمجھنے میں پتہ نہیں کیا شرمندگی ہے اور کیا مشکل ہے کہ آپ سامنے کے ایک شعر کو عشق حقیقی کا شعر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اس تصور کے ساتھ کہ انسانی حسن کے تاثیر کا جو سسٹم ہے وہ کوئی کمتر ایکٹیویٹی ہے۔ تو یہ نہ بتاؤ، ہم دیکھتے نہیں، ہمارے اتنے مرید ہیں، ہمارے اتنے شاگرد ہیں، لوگ ہمیں عارف باللہ کہتے ہیں، لوگ ہمیں مطلب اپنا مربی مانتے ہیں، ہماری تقلید کرتے ہیں، تو ہم بھلا کیسے کہہ دیں کہ یہ جو اثر ہوا ہے وہ ایک خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ہوا ہے؟ یہ سرشاری کسی خوبصورت آدمی کو دیکھ کر طاری ہوئی ہے۔ یہ اگر ہم نے کہہ دیا تو جو ہمارا وہ ڈھونگ ہے کہ ہم غیب میں بھی حضوری کا ماحول رکھتے ہیں وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس طرح کی جو کمزوریوں نے ہمیں اپنی روایت کو درست انداز سے تسلسل میں رکھنے کے لائق نہ چھوڑا، اور ہوتا یہی ہے کہ جہاں بھی جبلت اور ذہن مثال کے طور پر ان میں تصادم فرض کر لیا جائے، تصادم پیدا کر دیا جائے، تو فتح ہمیشہ جبلت کی ہوتی ہے۔ یعنی بلندی اور پستی، اگر یہ الفاظ صحیح ہیں تو ان دونوں میں اگر تصادم اور دشمنی پیدا کر دی جائے
تو پستی ہمیشہ غالب آتی ہے، پستی کی کشش بلندی سے بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ گرتے آسانی سے ہیں، بلند مشکل سے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے رویوں نے کہ ہر ایک درویش ہے مارا ہوا عشق الہی کا، مطلب وہ کسی اور کے عشق میں پاگل ہو گیا ہے، اس نے کہا پاگل پن سے بھی کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے، تو اس نے کہا میں عشق الہی میں مجذوب ہو گیا ہوں۔ تو یہ سب ڈھکوسلے، ان سب چیزوں نے ہمیں روحانی طور پر گھائل کیا ہے، ہمارے ذہنوں کو جو ہے وہ ایک جیسے بے آسرا پن میں مبتلا کر دیا ہے، اپنی جڑوں سے کاٹ دیا ہے۔ تو اس نیت سے میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس موضوع پہ حافظ کے حوالے سے بات کریں، اور وہ بات اس طرح سے شروع ہوگی کہ عشقیہ شاعری، اور عشقیہ شاعری میں عرف عام کے مطابق عشق مجازی کی شاعری، عشق مجازی نہ ہو تو شاعری کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو عشق مجازی کی شاعری، اس میں جو ہے وہ نفس کا جو حصہ ہوتا ہے، ایک حسین چہرہ جبلت کو پیاس ودیت کرتا ہے، اور یہ پیاس ہی روح کی تسکین کا سبب بنتی ہے۔ تو حسن انسانی کے مشاہدے اور حسن انسانی کو اپنا مطلوب بنانے کا بنیادی ترین ادب یا تقاضا یہ ہے کہ جبلت کی شدت اور روح کی تسکین ایک دوسرے میں گھلی ملی ہوں، ورنہ کہاں کا حسن اور کہاں کا عشق؟ تو جیسے مولانا روم کا شعر ہے نا مثنوی میں، وہ حرف آخر ہے کہ شہوت دنیا مثال گل خنست، کہ دنیا کی جو خواہش ہے، جو شدید خواہش ہے نا کہ دنیا حاصل ہو جائے، تو یہ ایندھن کی طرح ہے، ایندھن جس میں آگ جلائی جاتی ہے، اور کہ ازو حمام تقوی روشن است، تقوی کا حمام اسی ایندھن سے جو ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ تو نفس کی گرمی میسر نہ ہو تو روح کے پروان چڑھنے کا ہر راستہ بند ہو جاتا ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ نفس کی کمزوری جبلتوں پر لادی ہوئی جو تھکن ہے، وہ روح کو مار دیتی ہے، وہ ذہن کو بے ہوش رکھتی ہے، کیونکہ جبلتیں ہی جو ہیں وہ اپنی پوری شان کے ساتھ، اپنی بلٹ ان وائٹیلٹی کے ساتھ ان دونوں حماموں کو گرم رکھتی ہیں۔ تو یہ پہلو ہے، اور حافظ کے ساتھ یہ سب بہت ہوا ہے کہ ارے یہ شعر وہ اگر ترک شیرازی بدستارت دل مارا، بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را۔ تو اب یہ سامنے کا شعر ہے اور اس پہ خوش ہو کہ کیا انسان کو کتنا جمیل بنا دیا ہے، قوت کے ساتھ انسانی حسن میں کتنا شکوہ اور جلال پیدا کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ اس پہلو سے دیکھو، اس کی بھی عارفانہ شرحیں کرنی شروع کر دیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جمال الہی تو تمہیں بالکل ہی نہیں معلوم، تم جمال انسانی کے بھی قدردان اور لائق نہیں رہ گئے۔ تو اب اس پہلو سے ہم دیکھتے ہیں، تو اس کے لیے آسان راستہ یہی سمجھ میں آیا کہ ہم پہلے محبوب کے حسن کا بیان ڈھونڈیں حافظ کے ہاں۔ تو اس میں آج کل یہ آسانی کہ آپ ایک لفظ کہیں ٹائپ کر دیں تو اس لفظ پر مشتمل اشعار سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ بڑا احسان ہے گنجور والوں کا، جو ایران میں بنی ہے ایک سائٹ۔ تو میں نے پہلا لفظ جو اس میں ڈھونڈا وہ ہے خوباں، تاکہ کوئی وہ نہ رہے، غلط فہمی نہ رہے۔
کوئی ابہام نہ رہے۔ خوباں جمع کا صیغہ ہے تو ظاہر ہے اس میں جمال الہی والا پہلو مشکل سے بھی لانا جو ہے وہ ممکن نہیں۔ تو خوباں یعنی حسین، خوبصورت لوگ۔ اب وہ جینڈر لیس ہیں۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جینڈر لیسنس تک پہنچے بغیر انسانی حسن کی اپریسیشن، یوں کہہ لیں کہ سینسوس اپریسیشن بھی جینڈر لیسنس تک پہنچاتی ہے، بشرطے کہ میری لبیڈو میری روح کا ایک کارندہ بننے پر راضی ہو۔ تو اس پہلو سے دیکھیں تو خوباں کا لفظ جب لکھا تو بہت سارے شعر، مطلب بہت سارے سے مراد ہے کہ جو شعر تھے وہ آ گئے، پھر ان شعروں میں ہم نے انتخاب کیا کچھ شعروں کا۔ تو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ حافظ خوباں یعنی حسین چہروں کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، عنوان اس کا ہے حافظ اور جمال انسانی۔ خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند، میں واقعی کہتا ہوں کہ حسن انسانی کو اس کی وائٹیلٹی اور اس کی جو ایک طوفان خیزی جو ہوتی ہے نفس میں، وہ حافظ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، حافظ سے زیادہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یعنی کہ اگر یہ سب شاعروں میں یہ مقابلہ کروایا جائے کہ کس کا محبوب انسانی زیادہ حسین و جمیل ہے، زیادہ ڈومیننٹ حسن رکھتا ہے، تو حافظ کے برابر کسی اور کے آنے کا امکان بھی نہیں ہے۔ یہ حافظ کی بڑائی ایک اور ہے۔ تو دیکھیے کہ خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند، خدا کرے جو لوگ فارسی جانتے ہیں، اللہ کرے کہ زیادہ لوگ جانتے ہوں، یہ فارسی زبان کا ذوق ہو تو یہ مصرع جان لیوا ہے۔ تو بہرحال اسی خوبان پارسی کو کہ فارسی بولنے والے حسین جن کی زبان فارسی ہے، یہ لوگ زندگی بڑھاتے ہیں، یہ مرے ہوئے کو جلاتے ہیں، یہ زندگی بخشتے ہیں۔ اب اسی مضمون کو یہاں بیچ میں ایک شعر یاد آ گیا، لیکن یہ غیر متعلق نہیں، اب ادھر ادھر کی باتیں ہم نہیں کر رہے، تو اس سے یہ اور اس کا حسن اور معنویت واضح ہوگی۔ فارسی میں غزل کے ایک بہت ہی بڑے شاعر ہیں نظیری۔ نظیری کو حافظ کا جانشین بھی کہا جاتا ہے۔ حافظ کے بعد زیادہ تر لوگوں کی نظر میں فارسی غزل کے سب سے بڑے شاعر نظیری ہیں، اور نظیری حافظ کے گویا حافظ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس مصرعے سے انہوں نے فائدہ اٹھا کر ایک بہت عظیم شعر کہا ہے کہ روئے نکو معالجہ عمر کوتہ است، روئے نکو معالجہ عمر کوتہ است، ان نسخہ از بیاض مسیحا نوشتہ ایم، کہ میں نے حضرت عیسیٰ کی بیاض جو زندگی بخشنے والی ظاہر بیاض ہے، تو حضرت عیسیٰ کے جو زندگی بخشنے والے نسخے ہیں، نکتے ہیں، وہ جہاں لکھے ہوئے ہیں جس کتاب میں نے اس کتاب میں سے یہ نسخہ جو ہے وہ چرایا ہے۔ اور وہ نسخہ کیا ہے کہ اگر تمہیں زیادہ جینا ہے، زیادہ زندہ رہنا ہے، اگر تمہیں زندگی کی کوتاہی سے نجات پانی ہے، تو تم حسین چہرے کو دیکھا کرو کہ روئے نکو حسین چہرہ معالجہ عمر کوتہ است، وہ کم عمر کا علاج ہے۔ اور یہ نسخہ میں نے ان سے لیا ہے، حضرت عیسیٰ کے بیاض سے۔
تو یہ اب اس کی اصل یہ ہے حافظ کے ہاں کہ فارسی بولنے والے یہ پری چہرہ یہ زندگی بڑھاتے ہیں، اور ساقی بدہ بشارت رندان پارسارا، کہ ساقی وہ بشارت دے دو ان رندوں کو جو بیچارے پارسا بنے بیٹھے ہیں، جو پارسائی پہ مجبور ہیں، ایسے لوگ جو روئے نکو کی نایابی کی وجہ سے، خوش چہرگی کے فقدان کی وجہ سے جا کے گوشہ نشین ہو گئے ہیں، زاہد اور پارسا بن گئے ہیں۔ اس پہ بھی ایک شعر ہے ہمارے یہاں غنیمت کا کہ زاہد نداشت تاب جمال پری رخاں، کنجے گرفت و یاد خدا را بہانہ ساخت۔ یہ بھی حافظ کا فیض ہے، یہی کہہ رہے ہیں یہ رندان پارس کے کہ زاہد جو ہے کیونکہ پری رخوں کے حسن کی تاب نہیں رکھتا تھا، تو اس نے راہ فرار اختیار کی اور ایک کونے میں بیٹھ کر کہنے لگا کہ میں تو اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ وہ یہاں سے فرار ہو کے گیا ہے وہاں۔ تو بالکل رندان پارسا کا یہی مطلب ہے، لیکن زیادہ بڑے شاعر کا کلمہ ہے نا تو اس کے مطلب زیادہ ہیں۔ تو ساقی وہ رندوں کو بلاؤ جو تھے ہمارے ہی ساتھ حسن کی تلاش میں، لیکن وہ مایوس ہو کر ہمت ہار کر جا کے کونے میں اللہ اللہ کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو خوبان پارسی گو ہیں جو اب مجھے نظر آئے ہیں، یہ بس ہماری منزل ہیں، تو جلدی سے ان گوشہ نشین زاہدوں کو جو در اصل رند ہیں، جو در اصل ذوق جمال رکھتے ہیں، ان کو جلدی سے بلا کے لاؤ کہ اب یہ ڈھونگ رچانے کی ضرورت نہیں رہ گئی، بس آ جاؤ اپنا کام بن گیا۔ اب دیکھیں کیسا زندہ، کیسا سچا، کتنا قابل تصدیق، کتنا پر لطف شعر ہے یہ۔ اسی طرح اے آفتاب خوباں می جوشدن درونم، اے آفتاب خوباں می جوشدن درونم، یک ساعتم بگنجاں در سایہ عنایت۔ اب اس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ نفس کے شعلے کو روح کی رائپنس کا ذریعہ بناتا ہے، یہ شعر اس کا بہترین نمونہ ہے کہ اے آفتاب خوباں۔ یہ آفتاب خوباں کوئی فرشتہ وغیرہ نہیں ہے، کوئی تجلی الہی نہیں ہے، یہ سب حسینوں سے حسین ہے اپنے شکوہ کے ساتھ۔ یہ سب حسینوں سے حسین اس لیے ہے کہ یہ جلال بھی رکھتا ہے، جلال کے بغیر جمال ناقص ہے۔ تو یہ صاحب جلال جمیل جو تمام خوبصورتوں کا پر حاکم ہے، میں اس سے یہ فریاد کر رہا ہوں کہ میرا باطن کھول رہا ہے، میرے اندر جیسے پیاس ابلی پڑ رہی ہے، کھول رہی ہے، میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، میں اندر سے جل رہا ہوں۔ تو کیوں جل رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے ماہ جمال بہت دیر دیکھ رکھے تھے، آفتاب جمال نہیں دیکھا تھا۔ تو جمال کی طلب آگ ہے، جمال کا حصول وائٹیلٹی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر آگ لگی ہوئی ہے، ہم اندر سے ہر چیز کھول رہی ہے، ابل رہی ہے، می جوشد یعنی جوش کھا رہی ہے۔ تو یک ساعتم بگنجاں، کہ بس ایک ساعت کے لیے، ساعت عام طور پہ ایک پہر کو کہتے ہیں، گھنٹے کو بھی کہتے ہیں اور تھوڑے سے وقت کو بھی کہتے ہیں، یہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہمیں سمیٹ لے، ہمیں سمو لے، در سایہ عنایت، اپنی مہربانی کی چھاؤں میں۔
ذرا سے وقت کے لیے اے آفتاب خوباں ہمیں اپنی مہربانی کے شفقت کے سائے میں آ جانے کی اجازت دے دے تاکہ ہمارے اندر کی آگ بجھ جائے اے خورشید جمال تیرے سائے سے۔ اب آپ ذرا اس میں اور خوبیاں بھی دیکھیے کہ آفتاب کا سایہ جو ہے وہ ہر سائے سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے، وہ ہر آگ کو بجھا سکتا ہے کیونکہ کوئی آگ اس کے آگے ٹک ہی نہیں سکتی۔ تو سارے پہلو اس میں ہیں، لیکن کیسی خوبصورتی اور کیسے مبالغے کے ساتھ اور کس قدر یعنی کہ نفس کی پیاس اور روح کی التجا کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے، یعنی نفس کی پیاس روح کی التجا بنا کے دکھائی ہے نا اس میں۔ امروز اگلا شعر ہے، امروز جائے ہر کس پیدا شود ز خوباں، یہ پرلطف شعر ہے۔ امروز جائے ہر کس پیدا شود ز خوباں، کام ماہ مجلس افروز اندر صدارت آمد، کہ جیسے حسینوں کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے، محفل سجی ہوئی ہے، تو وہاں وہ لوگ کسی کو آنے ہی نہیں دیتے تھے، یا یوں کہ وہاں کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ تو آج ایک واقعہ ہو گیا کہ اب ہر شخص کی جگہ پیدا ہو گئی ہے، یہ جو بیکار کے حسینوں کے چھوٹے سے حجرے میں جہاں یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی تعریفیں کرتے رہتے تھے، تو اب یہاں ہر ایک کی جگہ پیدا ہو گئی ہے، یعنی تمام جمال شناس جو یہاں کا رخ نہیں کرتے تھے ان کے لیے بھی اس تنگ سے حجرے میں داخلے کی اجازت جیسے عام ہو گئی ہے، اور اس کی وسعت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جائے ہر کس، کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ مجلسوں کو روشن کرنے والا چاند وہ آج اس مجمع کی صدارت کرنے آیا تھا۔ مطلب وہ کیونکہ صدر ان کا کوئی تھا ہی نہیں، یہ سب کیونکہ ان کے پاس حسن وغیرہ تو ایسے ہی تھا، مشاطگی والا، مطلب میک اپ والا، تو جو اپنے حسن کو باہر سے تقویت پہنچاتا ہے وہ مغرور ہو جاتا ہے، وہ دوسرے کو اپنے سے حسین نہیں مانتا۔ تو دراصل وہ میک اپ آرٹسٹوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو آج تو وہ کھرا حسن ماہ جمال آ گیا ہے، اور آج وہ ان لوگوں کی مجلس یعنی خوباں کی محفل اور کانفرنس کی صدارت قبول کر کے تشریف لایا ہے۔ آج جس کا دل چاہے عشق حقیقی کے جمال سے سیراب آنکھیں بھی آ کے یہاں کھل جائیں گی۔ یہاں جس نے طور پہ دیکھنا سیکھا ہے وہ بھی یہاں آ جائے، ہم اس سے گھبراتے نہیں ہیں۔ مطلب بڑے سے بڑا جمال شناس اپنی تمام کسوٹیوں کو لے کر آج آ جائے تو انشاءاللہ وہ آمنا صدقنا کہہ کر ہی جائے گا۔ تو بہت خوبصورت ہے صدارت جو ہے نا، کہ صدارت پہ ہمارے استاد کا بھی اسی ماحول میں ایک شعر ہے سلیم احمد کا کہ وہ آئیں یا نہ آئیں محفل دل کی صدارت کو، وہ آئیں یا نہ آئیں محفل دل کی صدارت کو، بہر صورت ہم ان کے نام کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ ایک اور لطف ہے، لیکن بہرحال یہ صدارت پہ یاد آیا۔ تو اسی طرح ایک شعر ہے، اس میں بھی دیکھیے کہ اس میں نفس، روح، قلب سب جیسے ایک دوسرے کو مدد دے رہے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ صد ملک کے دل بنیم نظر می تواں خرید،
صد ملک دل بنیم نظر می تواں خرید، خوباں درن معاملہ تقصیر می کنند، کہ ہزاروں دل کے ہزاروں ممالک، دل کی سینکڑوں سلطنتیں، یہ جو ہیں یہ آدھی نگاہ سے خریدے جا سکتے ہیں، یعنی حسینوں کی آدھی نگاہ بھی سب دلوں کا مول چکا سکتی ہے، سب چیزوں کی سب دلوں کی قیمت ہے، وہ سب اسے آدھی نظر میں بک جائیں گے۔ تو اس معاملے میں خوباں درن معاملہ تقصیر می کند، یا اس معاملے میں ان حسینوں سے خطا ہو گئی، اس میں یہ دھوکہ کھا گئے، اس میں انہوں نے کمی کر دی کہ بلا وجہ ہر ایک کو دیکھے جا رہے ہیں، ایک نظر کافی ہے سب عاشقوں کو اپنا مطیع بنا لینے کے لیے، تو یہ پتہ نہیں کیوں بار بار دیکھ رہے ہیں، اور پوری نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں، آدھی ہی نظر سے کام چل جاتا۔ اب یہ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ مطلب اس میں وہ وائٹیلٹی بھی ہے کہ خوباں کی ایک نظر اور ملک دل کی تقصیر، یہ فزیکل ڈومین سے باہر بھی نہیں نکل رہا، مطلب فزیکل ڈومین سے محض باہر نہیں ہے، یہ فزیکل ڈومین میں پوری شادابی کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد یہ دکھا رہا ہے کہ یہ شادابی جنت کی شادابی سے متصادم نہیں ہے، یہ روح کی سیرابی سے الگ کوئی شے نہیں ہے۔ تو تم لوگ کیوں روح کرتے رہتے ہو نفس کو پیاسا رکھتے ہوئے؟ نفس کی پیاس روح کی موت ہے۔ تو خیر، اور تقصیر می کنن، تقصیر کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، تو انہوں نے اس معاملے میں ذرا کمی کر دی، ایک کمی بس خوباں میں یہ رہ گئی۔ اب اس کے دونوں پہلو ہیں کہ خوباں جو دیکھ رہے ہیں کہ عاشق دل اتنے بڑے بڑے ہیں کہ یہ ہر دل ایک کائنات جتنا بڑا سائز ہے عشق کا، جیسے عاشق اپنے دلوں کا جیسے تعارف کرواتے ہیں اور جیسے نقشہ کھینچتے ہیں، تو خوباں نے سوچا کہ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو ہم ان پر کیسے حکومت کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بار بار نظر پہ نظر ڈالنی شروع کر دی، پوری نگاہیں صرف کرنی شروع کر دی۔ تو ملک تو فتح ہو گئے، لیکن خوباں نے بلا وجہ اپنی طاقت ضائع کر دی، وہ تو آدھے نظر کا کام تھا۔ ایک یہ پہلو بھی ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ارے بھائی آنکھیں تو کھولو، تم آدھی آنکھیں کھولو گے تو یہ سب تمہارا ہے، لیکن آنکھیں کھول کے دیکھو تو صحیح، یعنی یہ مطالبہ التفات بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اب ایک شعر ذرا دیکھیے کہ گرم صد لشکر از خوباں بقصد دل کمی سازند، کہ اگر سینکڑوں لشکر خوباں کے، حسینوں کے، یعنی غارت گر حسینوں کے جو فتح کرنے نکلے ہیں سب کچھ، تو اگر ان کے 100 لشکر بھی آ جائیں، ساری دنیائے عشق کو میرے رقبے سے باہر فتح کر کے بھی اور میری گھات میں بیٹھ جائیں، یعنی میں آخری علاقہ رہ گیا ہوں غیر مفتوحہ، تو کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ بحمد اللہ والمنہ بتے لشکر شکندارم، ایسا شعر ہم نے تو نہیں پڑھا۔ اور اس میں دیکھیں اللہ کا شکر بالکل ٹھیٹھ مذہبی محاورے میں ادا کیا جا رہا ہے، یعنی کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اس سے زیادہ فصاحت سے کیا شکر ادا کرے گا اللہ کا؟ تو کہیں بحمد اللہ والمنہ، کہ اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ یہ مجھ پر نہیں غالب آ سکتے، کیونکہ میرے پاس وہ بت ہے، وہ حسین ہے جو
لشکروں کو تتر بتر کر دیتا ہے، جو فوجوں کو جو ہے وہ خاک چٹا دیتا ہے، جس سے تمام افواج جمال مل کر بھی نہیں لڑ سکتے. تو یہ آئیں ذرا ہماری کٹیا کو فتح کر کے دکھائیں. یہ ساری دنیا فتح کر چکے ہیں، لیکن ہماری طرف آئیں تو میرے رقبے کی بادشاہی جس حسین کے پاس ہے وہ فاتح افواج ہے، وہ شہنشاہ جمال ہے. بہت خوبصورت شعر ہے. مطلب یہ ایک دو شعر اور دیکھ لیتے ہیں کہ زیادہ نہ ہو جائے کہیں. لیکن اچھا، میں ایک درخواست کر دوں کہ آپ لوگ ابھی جب یہ نشست مکمل ہو جائے تو کچھ لوگ مجھے یہ رائے ضرور دیں، کیونکہ میں ان معاملات میں اناڑی ہوں. یہ رائے ضرور دیں کہ اس طرح سے اپنی روایت کا، شعری روایت کا مطالعہ اس ڈھب سے اور موضوعاتی تقسیم کے ساتھ کرنا مناسب ہے یا نہیں. یہ ضرور کوئی صاحب جو بھی رائے ہو بتا دیں تو میں انشاءاللہ اس کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا. گر رود از پے خوباں دل من معذور است. حافظ عجیب طرح سے شگفتگی سے بھرے ہوئے ہیں، وہ شگفتگی جو گراوٹ سے خالی ہے، اور مطلب ایسی کھلکھلاتی ہوئی شاعری ہے ان کی کہ جو مطلب بایزید کو بھی مسکرانے پہ مجبور کر دے، جو جنید بغدادی کے لیے بھی پرلطف ہے، اور ہم ایسوں کے لیے بھی، اور شراب خانوں میں ہو حق کرنے والوں کے لیے بھی پرلطف ہے. یعنی لطف اندوزی کے ہر چینل پر غالب آ جاتی ہے حافظ کی شاعری. ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں، نہ اردو میں نہ فارسی میں. بالکل غارت گر شاعری ہے، سب رکاوٹیں آپ کی توڑ دیں گے. آپ امامہ پہن کے بیٹھیں گے تو یہ امامہ اڑا دیں گے. آپ اپنی رندی پہ فخر کریں گے تو یہ آپ کو اپنے آگے سجدہ کروائیں گے. تو عجیب آدمی ہے. تو گر رود از پے خوباں دل من معذور است. یہ جو میں ہر حسین کے پیچھے میرا دل جو ہے لپکتا ہے، اور میں روز 2-4 محبوب بنانے کے مشن پہ رکھتا ہے میرا دل مجھے. تو اب تم لوگ تو نصیحت کر رہے ہو، ظاہر ہے یہ نصیحت کرنی چاہیے تم لوگوں کو، تو کیونکہ تمہارا دل تو ہے نہیں. تو بہرحال اب تم سے میں کیا کہوں اور کیا لڑوں اور کیا صفائی دوں. بس تم اتنا سمجھ لو کہ میرا دل اس حرکت میں معذور ہے. تو معذور کو نصیحت نہیں کرتے، معذور پہ قانون لاگو نہیں ہوتا. تو تم بس میرا پیچھا یہ سمجھ کے چھوڑ دو کہ میں معذور ہوں. تو اب بتا رہے ہیں وجہ کیا ہے. معذور کون ہوتا ہے؟ وہ بیمار جو یہ میں جیسے فقہی تعریف کر رہا ہوں، حافظ عالم بھی بہت بڑے تھے، کہ وہ بیمار جو اپنے مرض کے علاج کے سلسلے میں نا امیدی کی طرف تو ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوا کا طالب رہتا ہے. یعنی وہ معالجوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے اپنی صحت سے مایوسی کے عالم میں بھی. تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو ہر حکیم کے پیچھے یہ مریض بھاگا دوڑا جا رہا ہے، تو بھائی ایک مریض سے ٹک کے علاج کروا لو. تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی نزلہ زکام تھوڑی ہے کہ ایک مریض حکیم کے پاس جا کے ٹھیک ہو گئے. ہمارا مرض کسی سے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. تو اب اگلے کی امید پہ اگلے معالج کے پاس چلے جاتے ہیں. تو بس معالج پر معالج بدلتے رہتے ہیں اور دن میں 10-20 معالجوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. یہ معالج خوباں ہیں ہمارے، یہ خوباں ہمارے معالج ہیں. تو درد دارد چه کند، درد دارد چه کند کز پے درمان نہ رود. اس کا مرض ہی ایسا ہے، اس کا درد ہی ایسا لا علاج ہے
کہ یہ اس کے پاس کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں کہ یہ اپنے علاج کے وہم کے پیچھے دوڑتا رہے. یہ علاج کی خفیف سی امید کو بھی زندہ رکھتے ہوئے ناکام معالجوں کا پورا دفتر بھی تیار کر کے اگلے معالج کی طرف جاتا رہے. تو میں 10-20 کو اسی لیے دیکھتا رہتا ہوں کہ شاید ان میں سے کسی کے پاس میرے درد کا درما ہو. اب درد اور درما یہ عشق، عاشق اور محبوب کے درمیان تعلق کے دو لازمی احوال ہیں. تو وہ بھی مطلب عشق کی پوری روایت کے آداب کے ساتھ ایک نیا مضمون پیدا کر کے دکھا دیا. تو یہ آخری شعر خوباں پر آخری شعر ہے، لیکن اگر بھائی یہ مشورہ ضرور دے دیجیے گا، وہ یہ کہ یہ اگر سلسلہ حافظ ہی تک محدود رہ کے چلا تو یہ 4-5 نشستوں سے پہلے مکمل نہیں ہوگا. تو یہ ذرا خیال ہے کہ قسط وار کام کرنا ایسا ٹھیک ہے یا نہیں. تو یہ ذرا بتا دیجیے گا بلا تکلف. اب مطلب ابھی بتا دیجیے کیونکہ اگلی نشست بھی کرنی ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ کر لیں. جمالت یہ دعا دے رہے ہیں اپنے محبوب جمیل کو. یہ اس پہ مجھے یاد آیا کہ حافظ اپنے ہر کمال میں بے نظیر ہیں. حافظ پہلے سے موجود کمالات کے حوالے سے نہیں ہیں. حافظ کے کمالات پہلے سے موجود کمالات سے ماخوذ نہیں ہیں. یہ کمالات کی فہرست میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. تو ان کا ایک کمال یہ ہے کہ یہ جمیل کو جمیل تر بناتے ہیں، یعنی حسین کو حسین تر بناتے ہیں. یہ حسن میں ایک کر و فر پیدا کرتے ہیں. یہ جمال کو قوت دیتے ہیں، طاقتور بناتے ہیں، پرشکوہ کرتے ہیں، غلبہ دلواتے ہیں. تو گویا ان کی نظر سے حسن مزید حسن بن جاتا ہے، یعنی زیادہ حسین ہو جاتا ہے. یہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا، جمیل تر ہیں گل و لالہ فیض سے اس کے کیا ہے نوائے شاعر، نگاہ شاعر رنگین نوا میں ہے جادو. تو یہ شعر اقبال پہ بھی پورا نہیں اترتا، مطلب اقبال بھی اس شعر کا مصداق نہیں ہے، غالب بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے. صرف حافظ اس شعر کا مصداق ہیں کہ یہ چیز کو دیکھ کے حسین بنا دیتے ہیں. اور حسین بھی خیالی حسین نہیں، واقعی حسین. واقعی حسین کون ہوتا ہے؟ جو جبلت پر مؤثر ہو، جو حسن کو رسپونڈ کرنے کا جو ہیومن میکینزم ہے وہ اس کو بیدار کرے. تو جمالت آفتاب ہر نظر باد، ز خوبی رو خوبت خوب تر باد. کہ تیرا جمال ہر آنکھوں کو چندھیا دینے والے سورج کی طرح رہے. کتنی خوبصورت جیسے دعا ہے. ایک جمال ایک ہے وہ چاہتا ہے کہ میں خوب حسین رہوں، اور مجھے خوب حسین رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہیں حافظ نہ میرے حسن سے غیر مطمئن رہ جائے. تو اس بات پہ حافظ اسے ترکیب بتا رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ تیرا جمال آفتاب کی طرح روشن رہے جسے دیکھنے والا چندھیا کر رہ جائے، یعنی دیکھنے سے عاجز رہ جائے. اور ز خوبی رو خوبت خوب تر باد. اور تیرے حسن سے جو حسن کا جو آئیڈیا ہے، یہ آئیڈیا تیرے چہرے سے زیادہ کامل ہوتا چلا جائے. یعنی آئیڈیا آف بیوٹی تجھ سے مزید بیوٹیفائی ہوتا چلا جائے. کمال کا مضمون ہے، کمال ہے.